بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 جون 2019 ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، آپ کے لائک کرنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ تازہ ترین خبریں جیسے ہی آئیں فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ سعودی عرب میں آنے والے تمام عمرہ زائرین اور حج پر آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ سعودی عرب میں اب ان کے بیگیجز جو بھی ان کا سامان ہوگا وہ ان کے ہوٹلوں پر، ان کے گھروں پر، جو بھی ان کی رہائش ہوگی وہاں پر سعودی حکومت خود پہنچائے گی۔ سعودی حکومت اس بات کی اب ذمہ دار ہے کہ وہ ان کا سامان جو ہے وہ ایئرپورٹ سے کلیکٹ کر کے ان کی رہائش گاہ جہاں پر وہ اسٹے کریں گے وہاں پر خود پہنچائے گی۔ اس بارے میں جو مزید تفصیلات آئی ہیں کہ سعودی وزارت حج عمرہ اور سعودی کسٹم حکام کے درمیان ایک معاہدہ طے ہو گیا ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ اب حجاج کرام اور عمرہ زائرین جو مملکت میں آتے ہیں ان تمام افراد کے جو بھی سامان ہے وہ انہیں اس سلسلے میں جو زحمت ہوتی تھی کہ وہ ایئرپورٹ پر کافی دیر انہیں انتظار کرنا پڑتا تھا کیونکہ لاکھوں افراد مختلف طرح کی مختلف کنٹری سے فلائٹس آتی تھیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈیلے وہ ہو جاتے تھے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے تمام غیر ملکی افراد جو کہ مملکت میں عمرہ اور حج کے لیے آئیں گے ان کے سامان کو ایئرپورٹ سے خود کلیکٹ کر کے ان کی جو لوکیشن ہوگی سٹیز کے اندر جو ڈیفائن کی گئی ہوگی پہلے سے وہاں پر پہنچا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ابھی پہلے فیز میں انڈیا، ٹرکی، موروکو، الجیریا، تونسیا، کویت، یو اے ای اور بحرین سے جو آنے والے حجاج کرام ہوں گے ان کے سامان کو ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے فیز میں دیگر ممالک جیسے پاکستان، بنگلہ دیش یا دیگر جو بھی کنٹریز آئیں گے ان کے حجاج کرام اور عمرہ زائرین کا سامان بھی اسی طرح سے ان کے ایئرپورٹ سے کلیکٹ کر کے سعودی حکومت خود ان کے ہوٹلز تک پہنچائے گی، جو کہ ایک بہت بہترین کام ہے جس پر سعودی حکومت کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ قصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے 12 کے قریب غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ مختلف ایسے کپڑے جو کہ استعمال شدہ کپڑے اکثر ایسے باکسز آپ نے مساجد کے پاس یا چوراہوں کے پاس دیکھے ہوں گے جہاں پر سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہری اس میں وہ کپڑے ڈال دیتے ہیں تاکہ ضرورت مندوں کے وہ کام آ سکے، وہاں سے وہ نکالتے تھے اور انہیں دوبارہ سے کچھ کپڑوں کو پیک کر کے مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے یا انہیں مختلف ممالک میں باقاعدہ اسے سیل کر دیتے تھے۔ اس بارے میں سیکیورٹی اداروں کو اطلاعات ملی کہ اس طرح کی کچھ افراد کارروائیاں کر رہے ہیں جس پر انہوں نے کارروائی کی اور ایک گھر سے 50,000 کے قریب جو پیسز تھے ایسے کپڑوں کے وہ برآمد کر لیے ہیں اور ان افراد کے خلاف کیس تیار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے کیونکہ اس طرح سے جو افراد حرکتیں کر رہے ہیں وہ ضرورت مندوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں جو کہ سراسر بہت بری بات ہے۔ اس بارے میں سیکیورٹی اداروں نے کہا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف مزید کارروائی ہوگی جو ان سے یہاں پر سعودی عرب میں بھی یہ سامان خریدتے تھے، انہیں بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ خراب گاڑیوں کے گودام میں اچانک آگ لگ گئی جس سے ہزاروں گاڑیاں جل کر خاک ہو گئیں۔ اس بارے میں سول ڈیفنس کے ادارے نے کہا ہے کہ جیسے انہیں اطلاع ملی فوری طور پر انہوں نے کارروائی کی ہے۔ اس بارے میں وہاں پر کوئی کسی قسم کا جانی نقصان اور کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ سیکیورٹی ادارے اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ آگ کیوں لگی ہے۔ اس بارے میں مکمل تحقیقات جب سامنے آئیں گی تو رپورٹ جاری کر دی جائے گی۔ دبئی سے خبر آئی ہے کہ ایک خاتون نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بیوہ ہے۔ اس نے اپنے 2 بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کیں اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کی سپورٹ کے لیے صرف 17 دنوں میں اس عورت کو $50,000 عطیات دے دیے، جس پر فوری طور پر جو بھی متعلقہ سیکیورٹی ادارے تھے وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے اس عورت تک اپروچ کیا اور اسے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ اس نے سوشل میڈیا کا یہ غلط استعمال کیا ہے۔ یہ عورت مالی لحاظ سے کافی بہتر تھی، اس کے بچے بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ اس تمام صورتحال کے بعد دبئی پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور $50,000 بھی قبضے میں لے لیے ہیں۔
جوازات کے بعد وزارت عمل کے ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسے تمام غیر ملکی افراد جن کا کمپنی ان کا اقامہ دیر سے تاخیر سے رینیو کروائیں گی انہیں پہلی دفعہ 500 ریال جرمانہ کیا جائے گا، دوسری دفعہ یہی اگر حرکت کی جاتی ہے تو اسے 1000 ریال جرمانے میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ اگر تیسری دفعہ بھی اسی ورکر کا اقامہ دیر سے بنے گا تو وہ ورکر کا اب اقامہ نہیں بنے گا بلکہ اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس کمپنی یا کفیل کو اس ورکر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جبھی وہ اقامہ اس کا دیر سے بناتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے اقامے دیر سے بنتے ہیں وہ خبردار ہوں، کیونکہ اس طرح کی حرکات کے بعد آپ کے ڈیپورٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کنگ سعود میڈیکل یونیورسٹی میں ایک نرس کو خراج تحسین پیش کیا ہے جس نے اس طرح کی معلومات فراہم کی کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی کرپشن ہے، جس کے بارے میں تحقیقات جب کی گئی تو وہ صحیح ثابت ہوئی۔ اس بارے میں اس نرس کو باقاعدہ سعودی حکومت نے اپریشیٹ کیا ہے، کیونکہ اس وقت سعودی حکومت ایسے تمام افراد کے خلاف سخت کارروائیاں کر رہی ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کی بددیانتیوں میں ملوث ہیں، مملکت کو معاشی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور اس نرس کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے۔ الخرج کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے ایک سعودی شہری کی کچھ ذاتی معلومات سوشل نیٹ ورک پر شیئر کر دی تھیں، اور جس کے بعد اس شخص کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے جسے فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا دوستو، آپ حضرات بھی اگر کسی بھی قسم کی کوئی معلومات شیئر کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر اپنی سیلفی لیتے ہیں تو بہت احتیاط کریں، کیونکہ اس طرح کی بے احتیاطی کی وجہ سے اکثر غیر ملکی افراد بھی مشکلات میں دیکھے گئے ہیں۔ سوشل نیٹ ورک پر کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں اور اس کے بعد کوئی بھی ایکشن لیں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے کہا ہے کہ مملکت میں وہ تمام افراد جو کہ دوسرے ممالک سے سبزیاں اور فروٹس وغیرہ منگاتے ہیں اور باقاعدہ مملکت میں سیل کرتے ہیں، ایسے تمام افراد فوری طور پر آن لائن اپنے رجسٹریشن کروائیں۔ اگر وہ اس طرح کی کارروائی نہیں کریں گے تو اگلے ماہ سے ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور کسی بھی غیر رجسٹرڈ شخص کو مملکت میں سبزی اور فروٹ کا کاروبار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کاروبار میں زیادہ تر غیر ملکی افراد ملوث پائے گئے ہیں، لہٰذا فوری طور پر وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اس کام میں یہ کاروبار کر رہے ہیں لازمی طور پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں، ادروائز سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ایسے تمام افراد کے خلاف بھرپور کارروائی اگلے ماہ سے کرنے جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے ادارہ وزارت تجارت نے کہا ہے کہ مملکت میں ایسے تمام گروسری سٹور جہاں پر سگریٹ نوشی کا سامان جو ہے وہ فروخت کیا جائے گا، ایسے تمام سٹورز کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی اور انہیں بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ مملکت میں سعودی حکومت سگریٹ پینے والے جو بھی افراد ہیں ان کی تعداد کم سے کم کرنے کے لیے اس کے جو ذرائع ہیں اسے کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اس بارے میں وہ تمام بڑے سٹور اور وہ تمام شاپس جو کہ سگریٹ وغیرہ رکھتے ہیں اور ان کو باقاعدہ لائسنس لینا ہوگا، اس کے بغیر وہ سگریٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اور سگریٹ پینے کی مختلف جو جگہیں ہیں وہاں پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ آفس میں یا کسی بھی گورنمنٹ آفس میں کسی بھی پبلک پلیس پر اوپنلی کوئی بھی شخص سگریٹ نہیں پی سکتا ہے۔ تمام غیر ملکی اس بارے میں بہت محتاط ہوں، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں بھاری جرمانہ فوری طور پر کر دیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، خاص طور پر ویسٹ کے علاقوں میں اور ایسٹ کے علاقوں میں موسم کافی زیادہ گرم رہنے کی توقع ہے، لہٰذا اس علاقوں میں رہنے والے افراد بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے کی بجائے اپنے گھروں پر رہنے کو ترجیح دیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ دمام ریجن میں کافی زیادہ گرمی ہونے کی امید ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی جائے، وہاں پر ٹیمپریچر 55 ڈگری تک جانے کی توقع کی جا رہی ہے، لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کی جانی چاہیے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آپ حضرات کی جانب سے پوچھے گئے کچھ اہم سوالات پر جو کہ تمام غیر ملکیوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے کفیل نے اس سے اقامہ بھی لے لیا ہے اور اس کا پاسپورٹ بھی اس نے لے لیا ہے اور وہ اس کو سیلری بھی نہیں دے رہا ہے، اب وہ کیا کرے؟ یاد رکھیے گا دوستو، اگر اس طرح کی کوئی صورتحال کسی بھی شخص کے ساتھ غیر ملکی کے ساتھ پیش آتی ہے تو آپ لازمی طور پر فوری طور پر جوازات یا لیبر کورٹ میں جائیں،
یا وزارت عمل سے فوری طور پر رجوع کریں۔ 199111 وزارت عمل کا نمبر ہے، جس پر آپ کو اگر عربی نہیں آتی، انگلش، ہندی، اردو، فارسی، پرشین اور تلنگو وغیرہ مختلف لینگویجز میں آپ یہاں پر بات کر سکتے ہیں۔ اگر اس بارے میں بھی مزید آپ کی کوئی نہیں سنائی ہوتی تو کوئی بھی قریبی آپ کا جو شہر میں وزارت عمل کا آفس ہے وہاں پر لازمی جائیں۔ وہاں پر جا کر آپ کو اپنی پوری یہ کمپلین ریٹن میں لکھ کر آپ دیں اور اس کا ثبوت اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اس تمام صورتحال میں کسی بھی غیر ملکی کے ساتھ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ نہ اس کے پاس اس کا اقامہ اس کا کفیل دیتا ہے، نہ اس کا وہ پاسپورٹ دیتا ہے، تو لازمی طور پر وزارت عمل اور سیکیورٹی ادارے اس کفیل کو بلائیں گے اور اس سے پوری تحقیقات کریں گے۔ یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن پریس کر لیں۔ السلام علیکم۔